السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جوف دہن۔ چونکہ ہم مخارج سیریز کر رہے ہیں اور مخارج سیریز میں ہم کافی سارے مخارج کر چکے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ جوف دہن کو دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ 5 اصول ہیں جس میں سے ہم نے حلق بھی کر لیا، لسان بھی کر لیا اور شفتان بھی کر لیا۔ آج ہم انشاءاللہ جوف دہن کو دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جوف دہن ہوتا کیا ہے۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو۔ اب یہ منہ کا جو خالی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے یہ گرین پارٹ ہے، یہ منہ کا خالی حصہ ہے۔ منہ کے خالی حصے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پیچھے سے جتنا خالی حصہ آ رہا ہے یہ سارا کا سارا جوف دہن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جوف خالی حصے کو کہتے ہیں، خلا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا گرین والا پارٹ اور یہاں سے یہ جو بلو میں جتنا خالی حصہ ہے نا، یہ سارا کا سارا جوف دہن ہے، یعنی یہ خالی حصہ ہے۔ تو منہ کے خالی حصے کو ہم، منہ کے اندرونی خلا کو جوف دہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا ہوگا، اس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے، منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے۔ جوف دہن کیا ہے، منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے۔ اس سے 3 حروف کی مد ادا ہوتی ہے، یعنی یہاں سے 3 حروف ادا نہیں ہوتے بلکہ ان کی مد ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو حروف تھے نا 28 حروف، 28 حروف تہجی، وہ حلق، لسان اور شفتان یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حروف کے مخارج تھے وہ حلق، لسان اور شفتان میں کمپلیٹ ہو چکے، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے ہیں وہ صرف اور صرف حروف کی کوئی نہ کوئی کوالٹی یا پھر مد ادا ہوگی، یعنی غنہ یا مد ادا ہوگی۔ تو جوف دہن سے بھی حروف کی مد ادا ہوتی ہے۔ کتنے حروف کی مد ادا ہوتی ہے؟ 3 حروف کی مد ادا ہوتی ہے، یعنی حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ ان شارٹ اگر کہا جائے کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو الف کا مخرج ہی جوف دہن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مد کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کی صورت میں ہی الف ہوتا ہے، ادروائز خالی الف ہو اور اس سے پہلے زبر نہ ہو تو وہ الف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ڈیفینیشنز بارہا کر چکے ہیں حمزہ کے ٹاپک میں بھی، کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے، اس ٹاپک میں بھی ہم نے دیکھا تھا اس کو۔ اس کے علاوہ مد اصلی کا جب ہم نے ٹاپک کیا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے۔ تو الف کب جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، جب خالی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اصل میں وہی الف ہوتا ہے۔ اور الف کیا ہوتا ہے، وہ الف مدہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو الف اوریجنل کیا ہے، وہ مد کی ہی شکل میں ادا ہوتا ہے، ادروائز الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے 3 حروف کی مد ادا ہوتی ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یعنی واو ادا نہیں ہوتا یہاں سے، یا ادا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سے ان کی مد ادا ہوتی ہے، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور یہ کب بنتے ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہے، خالی الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی مد ادا ہوگی، یعنی یہ حروف، واو جو ہے یہ بھی ساکن ہوگا، یا جو ہے یہ بھی ساکن ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی۔ تو اس کو ہم وسط لسان میں یا شفتان میں نہیں لے کر جائیں گے ان کے مخرج، بلکہ ان کے مخرج کیا ہوں گے، مد کی حالت میں ان کے مخرج جوف دہن ہوں گے، یعنی اگر ہم تطبیق کرنے لگیں تو یہاں پر ان کے مخارج جو ہیں وہ جوف دہن ہوں گے مد کی حالت میں، ان کے شفتان یا وسط لسانی ہوں گے۔ اچھا، اب ان کے القاب دیکھتے ہیں کہ مخرج کے اعتبار سے حروف مدہ کے مختلف القاب ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں جوفیہ بھی کہتے ہیں، مدیہ بھی کہتے ہیں اور ہوائیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ جوف کیونکہ خلیج سے وہ کہتے ہیں نا، یہ جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام جوفیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کا نام مدیہ ہے۔ کیوں مدیہ ہے؟ کیونکہ یہ مد کی شکل میں ہی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یہ مد ہی کی شکل میں ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مدیہ کہتے ہیں۔ ہوائیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہوا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، جیسے با، بی، بو کہیں پر ٹچ نہیں ہوئے، لاسٹ میں ان کا کوئی پن پوائنٹ نہیں بنا۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ پن پوائنٹ کو جاننے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، پیچھے سے حمزہ مفتوح لگاتے تھے اور اگلے حرف کو ساکن کر دیتے تھے، اب اور اسی طرح اج، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ات، ٹھیک ہے، اس،
تو ہم نے کیا کیا، کہیں نہ کہیں جا کر پن پوائنٹ معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں پر کون سی چیز ٹچ ہو رہی. جیسے اب با کو دو ہونٹوں کو ملانے سے جو ہے نا وہ وہاں پر ٹچنگ پوائنٹ ہمیں مل گیا کہ یہ با ہے. لیکن جب ہم ان کو حروف مدہ کو ادا کرتے ہیں تو ان کا ٹچنگ پوائنٹ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ ہوا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے با، بی، بو، کہیں پر جا کر ٹک نہیں رہے، جا کر ان کا کوئی ٹچنگ پوائنٹ نہیں بن رہا. تو اس وجہ سے یہ ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں ہوائیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جوف دہن کے لیے کچھ ضروری باتیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ حروف مدہ کی مقدار 2 حرکات سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. حروف مدہ چونکہ آپ مد اصلی میں دیکھ چکے کہ مد اصلی کی مقدار کیا ہوتی ہے، 2 حرکات، 2 کاؤنٹس، یعنی 2 سیکنڈ. ٹھیک ہے. اس سے کم نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کی لہنیں جلی ہوگی. اس کے علاوہ حروف مدہ کے آخر میں ہا ساکن کی آواز نہ ہو. وہ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے با، تا، ایسے کر کے. اس طرح نہیں چھوڑنا کہ آپ کے جو لاسٹ میں ہے وہ سانس کی آواز آئے اور جس سے وہ جو ہے نا ہا ساکن کی آواز پیدا ہو جائے. آپ نے اس کو ہوا میں ختم کرنا ہے. با، تا، سا، بی، تی، اور اگر ہم کرتے ہیں با، تا، ایسے کر کے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ایسی آواز نہیں آنی چاہیے حروف مدہ کے آخر میں. اس کے بعد آپ دیکھیے نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ حروف مدہ کی آواز ناک میں نہ جائے، جو کہ بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. بارہا بتا چکے کہ حروف مدہ کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. جوف دہن اس کا مخرج ہے تو منہ کے خالی حصے میں رکھیں اور ہوا میں ختم کر دیں. ناک کی طرف اس کی آواز نہ لے کے دیں، جیسے کہ ما. ٹھیک ہے. با، ایسے کر کے. ٹھیک ہے. مالی کی ما کرتے ہیں وہ ناک میں جاری آواز، ماں نہیں بنانا اس کو، ما. ٹھیک ہے. ما. اسی طرح با، تا، سا، اور اسی طرح یا مدہ کو بھی دیکھیے، بی، تی، سی، اور اگر ہم کرتے ہیں بی، تی، یہ ناک میں جا رہی ہے. اسی طرح مفلحون، حون آواز ناک میں نہیں جا رہی، با مدہ کی، حو نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کرتے ہیں مفلحون، حو، یہ آواز ناک میں جا رہی ہے، حو کر کے نہیں، حو باہر آواز آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو حروف مدہ ہے ان کی آواز خشوم میں یعنی ناک میں نہ جائے بلکہ ہوا میں ختم ہو اور آپ کے جوف دہن میں ہی رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ میں دیکھیں کہ باریک حروف کے الف مدہ میں الف باریک ہوتا ہے اور موٹے حروف کے الف مدہ میں الف موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الف کب موٹا اور باریک ہوتا ہے؟ الف کو جب الف سے پہلے موٹا حرف آ جائے تو الف موٹا پڑھا جائے گا، الف سے پہلے اگر باریک حرف آ جائے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا. یعنی الف جو ہے وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے. اور یہ کب یہ والی کنڈیشن لائیں گے؟ جب یہ مد کی شکل میں ہی ہوگا. الف، خالی الف سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ الف ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر یہ کنڈیشن لاگو ہوگی کہ الف باریک ہے یا موٹا ہے. تو اگر خالی الف سے پہلے زبر ہے اور باریک حرف پر زبر ہے تو الف بھی باریک پڑھیں گے، جیسے با. ٹھیک ہے. کتاب، تا باریک پڑھ رہے ہیں، تا کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ الف، تا باریک پڑھ رہے ہیں. لیکن جیسے تابا یہ بھی تا کے اوپر زبر ہے، باریک تا کے اوپر، اور اس کے ساتھ الف ہے تو ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر موٹے حرف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد خالی الف ہے تو اس کو ہم الف کو بھی موٹا پڑھیں گے. جیسے تا کے اوپر زبر ہے اور الف اس کے ساتھ خالی الف ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم موٹا کریں گے. طابا، ایک تھا تابا اور ایک ہے طابا. اب کیا کیا؟ اب الف کی کیسے ہمیں پتہ چلے کہ الف باریک ہے یا موٹا ہے؟ دیکھیے موٹے حروف کا اگر آپ دیکھیں طابا، یہ بن رہا ہے، الف بھی موٹا بن رہا ہے. لیکن اگر آپ تا کو موٹا کر دیں اور الف کو باریک کر دیں تو کیا ہوگا؟ طابا یہ بن جائے گا. تا موٹا کیا اور الف باریک کر دیا، جو الف کی جو مد ادا ہو رہی تھی وہ آپ نے باریک کر دی. طابا یہ. اسی طرح من الشیطان الرجیم جب کرتے ہیں تو یہ آپ کا الف باریک ہو جاتا ہے، جو اس کی کھڑی زبر ہے وہ باریک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی الف سے پہلے موٹا حرف آئے تو آپ نے الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے تو آپ نے الف کو بھی موٹا ہی رکھنا ہے. من الشیطان الرجیم، میں جو ہے نا تا بھی موٹا اور اس کی مد بھی موٹی. لیکن اس میں کرتے کرتے یو ٹرن آیا اور تا موٹا رہا لیکن الف اس کا باریک ہو گیا، مد اس کی باریک ہو گئی. تو یہ چیز آپ نے نہیں لے کر آنی. ٹھیک ہے. یہ الف مدہ کے لیے تھا، یہ والا جو ہے نا حکم یہ صرف الف مدہ کے لیے تھا. آگے چلیں نمبر 5 پر پوائنٹ ہے موٹے حروف کے الف مدہ میں واو کی ساؤنڈ پیدا نہ ہو. جیسے ابھی میں نے موٹے حروف کی مثال دی، من الشیطان الرجیم، تو نہیں کرنا کہ موٹے حروف کو موٹا کرتے کرتے آپ اس کو جو ہے نا وہ کر دیں. الف مدہ میں بھی اور اس یا مدہ میں بھی اور واو مدہ تینوں میں ہی واو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. حروف مدہ پر وقف
سکون اصلی ہی ہوتا ہے، یعنی حرف مدہ پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ سکون اصلی ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ واو مدہ بنتا ہے نا، تو واو آلریڈی ساکن ہے تو اس کے اوپر سکون اصلی موجود ہے. اگر آپ یہاں پر لا کر وقف کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکون اصلی ہی ہے، وقف کی صورت میں بھی سکون اصلی ہی رہے گا. اسی طرح یا ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے، ٹھیک ہے، تب ہمارا جو ہے نا وہ یا مدہ بنتا ہے. تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اگر یہاں پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا یہ سکون اصلی ہی رہے گا، یعنی وقف کی صورت میں بھی یہ سکون وقفی نہیں بنے گا بلکہ سکون اصلی رہے گا. تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے والی جو ہے نا اس میں آ رہا ہے. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے، پھر میں آپ کو باری باری بلاؤں گی، ٹھیک ہے. نباتن، نبا، با کو لمبا کیا، ٹھیک ہے. کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر آ گئی. نباتن، نبا، با، الف مدہ، ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے، اسے چھوٹا نہیں کرنا. اچھا، اس پر وقف کریں گے تو یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ 2 زبر پر جب ہم وقف کرتے ہیں، زبر تنوین پر، تو ہم 1 الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں اور 1 زبر رہ جاتی ہے. نباتا، یہ وقف کی صورت میں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیے بورن، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جوف دہن سے ادا ہوگا. تطبیق کی شکل میں جب ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے نون کے اوپر فتحہ ہے، با کے اوپر فتحہ ہے، اور یہ الف مدہ ہے، یہ جوف دہن سے ادا ہوگا. اگر مخارج کے لحاظ سے دیکھیں تو نون طرف اللسان سے ادا ہوگا، با جو ہے وہ شفتان سے ادا ہوگا، الف مدہ یہاں پر یہ بولیں گے، الف مدہ جوف دہن سے ادا ہوگا، تا جو ہے وہ راس اللسان سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر تطبیق کیجئے، با شفتان سے ادا ہوگا، واو مدہ. اب یہ واو نہیں ہے، واو کو ہم شفتان نہیں بولیں گے بلکہ یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ واو مدہ ہے. یہاں پر ہم کہیں گے کہ واو مدہ جوف دہن سے ادا ہوگا، را طرف اللسان سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیے، میم شفتان سے ادا ہوگا، با شفتان سے ادا ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے. یا مدہ کہاں سے ادا ہوگا؟ جوف دہن سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. نون طرف اللسان سے ادا ہوگا. اسی طرح تا جو ہے یہ راس اللسان سے ادا ہوگا. الف، یہاں پر الف مدہ ہے تو الف مدہ جوف دہن سے ادا ہوگا، را طرف اللسان سے ادا ہوگا، اور کاف اقصی لسان سے ادا ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے اب حروف کو انالیسس کرنا ہے، ان کی تطبیق کرنی ہے، ان کی ادائیگی کرنی ہے، اور ان کو وقف میں بھی دیکھنا ہے. آلموسٹ ہمارے مخارج کمپلیٹ ہو چکے ہیں، صرف اور صرف ہمارا خیشوم یعنی غنہ کا مخرج رہ گیا ہے. تو ہمارے یہ تمام مخارج بہت اچھے سے ہمیں مائنڈ میں کلک بھی ہونے چاہیے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اور ان کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے، تبھی ہم ترتیل کر سکتے ہیں. ادروائز ہم جمپ کر کے ہم کہیں کہ مخارج کے رولز ہمیں آتے کوئی نہیں، مخرج کون سا کہاں سے نکل رہا ہے وہ ہمیں پتہ کوئی نہیں، اور تلاوت ہماری اچھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی اب یہ تطبیق کروانے کا مقصد یہی ہوگا، آپ نے اپنی پریکٹس کلاسز میں اس کی تطبیق کر کے، اس کی پریکٹس کر کے پھر آپ نے پریکٹس کلاسز لینی ہے کہ یہ ساروں کے ساروں مخارج جو ہے نا وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینے ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی قرآن پڑھیں ان میں دیکھیں، ہر حرف کو دیکھیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مخرج سے ادا ہو رہا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح قاف کو دیکھیں، اقصی لسان سے ادا ہو رہا ہے، تا جو ہے یہ راس اللسان سے ادا ہوتا ہے، واو مدہ جوف دہن سے ادا ہوگا، را طرف اللسان سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہیں اور ساتھ میں کرتے ہیں ان کے وقف. نباتن، نباتا، بورن، بورا، ٹھیک ہے. مبینن، مبین، ٹھیک. نون ساکن کر دیا ہم نے. زبر تنوین ہوگی تو ہم الف مدہ میں چینج کریں گے، لیکن پیش تنوین یا زیر تنوین ہوگی تو ساکن کر دیں گے، زبر زیر پیش کو بھی ساکن ہی کریں گے، ٹھیک ہے. تاریکن، تارک، ٹھیک. اب دیکھتے ہیں آگے، سسٹرز نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہوں گے، ان کو بلاتے ہیں. انجم آئیے آپ.